شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پینسل سے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا قریب آیا اور تتلاتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، بابا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میرے لکھنے سے بھی زیادہ اہم یہ پینسل ہے جس سے میں بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب تم بڑے ہو جاؤ تو تم اس پینسل کی طرح بنو۔ اس بچے نے تعجب آمیز نگاہوں سے باپ کو دیکھا، پھر بڑے غور سے پینسل کو گھورنے لگا اور وہ اس کی کسی ایسی خصوصیات کو تلاش کرنے لگا جس کی بنیاد پر بابا جان نے اس سے پینسل جیسا بننے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بڑی دیر تک پینسل کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو اس کے ذہن کو کھٹکتی، اور اب بچے سے رہا نہ گیا۔ آخر کار باپ سے معلوم کر بیٹھا، بابا جان اس پینسل میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کے سبب آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں بڑا ہو کر اس جیسا بنوں؟ شیخ سعدی نے کہا، اس پینسل میں 5 اہم خصوصیات ہیں۔ تم یہ کوشش کرو کہ بڑے ہو کر تمہارے اندر یہی خصوصیات پیدا ہوں۔ نمبر 1، تم بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو، لیکن کبھی یہ مت بھولو کہ کوئی ہاتھ ہے جو تمہیں چلا رہا ہے اور تم سے یہ کارنامے کروا رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی جب اس کی نوک گھس جاتی ہے تو کٹر یا چاقو وغیرہ سے اسے تراشا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اذیت ناک چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی نوک تیز ہو جاتی ہے اور پھر یہ اچھے سے کام کرنے لگتی ہے۔ بس تمہیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو اگر کوئی دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکو۔ نمبر 3، پینسل یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر کچھ غلط تحریر ہو جائے تو تم ربر سے اسے مٹا کر اپنی غلطی کی اصلاح کر سکو۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ ایک غلطی کو صحیح کرنا غلطی نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پینسل کی لکڑی اور اس کا خول لکھنے اور تحریر کرنے کا کام نہیں آتا، بلکہ لکھنے کے کام ہمیشہ وہ مغز آتا ہے جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بس ہمیشہ تم اس چیز کا خیال رکھو جو تمہارے جسم کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی تمہاری روح اور ضمیر قدر و قیمت والا ہے، جسم نہیں۔ نمبر 5، پینسل جب کچھ لکھتی ہے تو اپنے کچھ نقوش کاغذ پر چھوڑ دیتی ہے جو مدتوں کاغذ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بس تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ تم جو بھی کام کرو گے اس کے نقوش تمہارے بعد باقی رہیں گے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیسے نقوش چھوڑ کر جاتے ہو۔ بس کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے کئی بار غور و فکر کر لو کہ یہ کہیں تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔